میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میری یہ خواہش شرعن یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگائی۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بعد تائید کی۔ ایسا کریں، مجھے اپنا ایڈریس دے دیں اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ آپ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ چڑ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو کہاں ملی تو کیا کہوں گی کہ راستے میں روک کر آپ نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی، اور آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص یقین کرے گا مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا میں نے نام تک نہیں جانتا تھا۔ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا امکانہ کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتا۔ مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب بہت عجیب ہے۔ مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کے بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ وہ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلاشبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، اگر آپ چاہیں تو آپ انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے۔ بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا تو وہ مسکرایا۔ اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے ڈالے ہیں، نہ میں آپ کے سوائے کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ ہی آپ کے سوائے کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی اور میں کھینچتا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکا کر سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کی سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر سوچا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا ہو۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ اس نے نروٹھے پن سے سوچا، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں جو جذبات اپنے آپ سے ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہو بھی تو کسی کو کیا پرواہ؟ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ صحیح، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور آسان سے سمجھا رہا تھا، جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کی گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے گا، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔
یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ